بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف فاطمۃ الزہرا فی القرآن، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامد اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرجع علی قدر نے ان آیات کو کتب عامہ کی روایات سے ثابت کیا کہ یہ تمام آیات اہل بیت اور خصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، فاطمہ فی القرآن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی ہے ہدایت کی، انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولیٰ، یہ خداوند عالم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایسی مقدس ہستیوں کو دنیا میں اتارتا جن کے ذریعے سے ہر قسم کا فیصلہ اطمینان بخش ہوتا اور لوگ اختلاف اور تفرقے میں نہ پڑتے۔ اور یہ عقلی طور پر بھی واضح ہے کہ جب خداوند عالم کا یہ پاکیزہ دین جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، تو اس کا وارث، اس کا ذمہ دار، اس کا مبلغ، اس کا پہنچانے والا رسول، اس کا لانے والا نبی، ان تمام ہستیوں کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے، اور جو تم میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو انہی کی جانب رجوع کرو، ان کا فیصلہ خداوند عالم کا فیصلہ ہے، ان کا رد کر دینا خداوند عالم کا رد کر دینا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے ہر شعبے میں چاہے جتنا بڑا انسان ماہر ہو جائے، چاہے جتنا بڑا انسان قابلیت اور صلاحیت کا ذمہ دار ہو جائے، اس کے باوجود بھی اس کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے جب بہت سے ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر اس کا علم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں ایک ایسا عالم موجود ہو جو ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکے۔ لہٰذا اگر جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولیٰ کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو زمین پر اتارے کہ جن کے ذریعے سے علمی میدان میں قضاوت کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہ ہو اور ہر چیز کا فیصلہ وہ باطمینان کر سکیں، اس لیے کہ خود خداوند عالم نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ نہیں آ سکتا تو ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ہمارا ہر فیصلہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہے، یہ کیسے معلوم؟ ضروری ہے کچھ ایسی ہستیاں ہوں جو جلوہ پروردگار عالم کی حیثیت سے دنیا میں اس کے جلوے کے ذمہ دار ہوں اور تمام لوگوں کے اختلافات کا صحیح جواب دے سکیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ مضبوطی سے رسی کو تھامو، وہ لوگ کون ہیں جن کو
توسل کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے، جن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روایت موجود ہے، علامہ شواف ابو بکر حضرمی نے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ نقل کیا۔ یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے موجود ہے، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ سبحانہ وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یاد رکھو اس آیت سے مراد ہم ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس میں آپس میں اختلاف نہ کرو۔ دوسری روایت موجود ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کیا ہے، انہوں نے معتزلہ کے عالم جاداش خوارزمی سے روایت نقل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ تو بہجت و قلبی۔ اس آیت کے ضمن میں فرمایا فاطمہ میرا میوہ دل ہے، وابناہا ثمرۃ و فوادی، اور فاطمہ کے بچے میرے دل کا ثمر اور میوے ہیں، وبعلھا نور بصری، اور ان کا شوہر علی ابن ابی طالب میری آنکھوں کا نور ہے، والائمۃ من ولدھا امناء ربی، اور ان کی پاکیزہ اولاد، فاطمہ کی پاکیزہ بیٹے ائمہ خدا، ان کے بچے اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے زمین پر امین ہیں، وحبل ممدود بینہ و بین خلقہ، اور یہ ائمہ خدا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھچی ہوئی رسی ہیں، جو مخلوقات کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ رسی موجود ہے، کہ اس رسی کو پکڑنے کے بعد لوگ تمسک کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں گے۔ من اعتصم بہم نجا، جس نے اس رسی کو تھام لیا جو اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہے، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہم ہوا، اور جس نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ لہٰذا ضروری ہے اس آیت کے ضمن میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی وہ رسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں اتاری گئی ہے، جو مخلوقات اور خداوند عالم کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن سے متمسک ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدف اطہر سے آنے والی پاکیزہ ائمہ خدا علیہ السلام کی ازواج مقدسات اللہ کی بارگاہ میں حبل الممدود ہیں، جو رسی کے طور پر قرآن مجید میں کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیزان گرامی، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو پہنچنا ہے تو ایسی رسی ہو جو مضبوط ہو اور دامن خدا سے اور مملکت الہی سے متمسک ہو، اور بے عیب بے نقص ہو، ہر اعتبار سے پاکیزہ اور مبرہ ہو۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی ذات اس آیت کے ضمن میں بالخصوص جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بابرکت ذات اس آیت کے ضمن میں شامل ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حبل الممدود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔